الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ٹک ٹاک بنانے والی بہنوں کے نام اہم پیغام۔ ٹک ٹاک بنانے والی بہنوں کے نام اہم پیغام۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا، میرا جنازہ رات کو اٹھانا تاکہ کوئی غیر محرم نہ دیکھے۔ ذرا سوچیں آپ کس حیثیت سے ٹک ٹاک پر ناچتی ہیں، اور کچھ لڑکیاں تو یہ کہتی ہیں کہ دماغ صاف ہونا چاہیے، تو کیا آپ کا دماغ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ صاف ہے؟ مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگ مجھے کمنٹ میں گالیاں بھی دیں گے، لیکن در حقیقت یہ جاہل لوگوں کی نشانی ہے۔ معاشرہ آپ کی وجہ سے خراب ہے۔ بے حیائی پھیلانے والوں کا انجام۔ بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ سورہ نور۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس قدر سخت وعید کے باوجود بھی بہت سے مسلمان بے حیائی پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی گانے شیئر کر رہا ہے، کوئی کامیڈی، کوئی مزاحیہ ویڈیو کے نام پر، اس میں نہ لڑکے کچھ کم ہیں اور نہ ہی لڑکیاں ان سے پیچھے ہیں۔ کیا مسلمان یہ بھول گئے ہیں کہ مر کر حساب بھی دینا ہے، اور حساب بھی اس گناہ کا جو ان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے؟ ابھی وقت ہے، توبہ کر لیں۔ میرے بھائی، اتنی سخت وعیدیں نازل ہوتی ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ جب انسان کے دماغ میں ایک بار کوئی خناس یا کوئی کیڑا گھس جاتا ہے، اس کو نکالنا تو بہت آسان ہے، لیکن جب انسان کے دل میں کسی کی خواہش، کسی کی چاہت اگر بیٹھ جائے، جیسے فیمس ہونے کی چاہت اور بہت سی چیزیں، انسان کو دنیا میں دیکھے، میرے جسم کو دنیا دیکھے، میرے چہرے کو دنیا دیکھے کہ ہم کتنے خوبصورت ہیں، اگر وہ اس کے اندر کیڑا گھس گیا تو میرے بھائی قیامت آ جائے گی، لیکن وہ چیز اس کے دماغ سے نکال نہیں سکتے۔ بہت مسلمان کی لڑکیاں ان چیزوں میں گرفتار ہیں، تو میری ان سے گزارش ہے، خدارا اپنی جانوں پر رحم کریں، اپنے آپ کو حفاظت سے اپنے گھر کی چار دیوالیوں میں رکھے۔ کیوں اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ اپنے جسم کو دکھا کر تم پیسے کماؤ؟ ہاں، اگر آپ قرآن مجید پڑھنا جانتی ہیں، آپ کو دین اسلام کے بارے میں نالج ہے، اور آپ یہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنے علم سے دنیا کو فائدہ پہنچائیں، لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں، تو اس کا بھی طریقہ میرے پاس کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ آپ چینل بنا سکتے ہیں یوٹیوب پہ، لیکن وہی کہ آپ صرف اور صرف جسم کا کوئی بھی حصہ آپ کا دکھنا نہیں چاہیے۔ نقاب، پردہ، سب سے بڑھیا جو عورتوں کے لیے جو مفتی صاحب نے جو بتایا طریقہ، کہ جو مسلمان بچیاں جو عالمہ ہیں، جنہوں نے 8 9 سال مدرسوں میں گزار دی، جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے علم حاصل کیا، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی، ان کے دل میں یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے اسلام کو اور آگے بڑھائیں، دنیا میں اسلام کو پھیلائیں، دنیا کی طاقت اسلام کے اندر پھیلائیں، تو ان کے اندر یہ جذبہ ہے، اچھی بات ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لڑکیوں کو ویڈیو پہ نہیں آنا چاہیے، میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ لوگ کہیں گے کہ حافظ صاحب تو سیدھا وہی بات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ویڈیو بنانا ہی چھوڑ دیے، تو اچھی بات ہے کہ آپ اپنے اسلام کو پروموٹ کر رہی ہیں دنیا کے سامنے،
بتا رہی ہے کہ اسلام کیا سکھا رہا ہے, کس چیزوں سے منع کر رہا ہے. یہ تو اچھی بات ہے. تو مطلب طریقہ یہ ہے کہ آپ آڈیو ریکارڈ کروائیں, آڈیو, لیکن جب آپ کو ویڈیو میں آنا ہو. لیکن بات یہی ہے کہ جب کوئی لڑکی یوٹیوب چینل بناتی ہے تو اس میں لڑکیاں کم دیکھنے والی ہوتی ہیں لیکن لڑکے زیادہ دیکھنے والے ہوتے ہیں. یہ حقیقت بات ہے کہ لڑکوں کو آج کل زیادہ کوئی نہیں دیکھتا ہے, اسی کو فوکس کیا جاتا ہے جس کا چہرہ اچھا ہو, جس کے کپڑے اچھے ہو, جس کا بدن اچھا ہو, جس کے بال اچھے ہو. اب وہ سوچتی ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو پورا ڈھپ لیں گے نقاب سے, حجاب سے, تو ہمیں کون دیکھے گا. جو چیز ہم کو دکھانی چاہیے وہ تو دکھی نہیں, تو ہمیں کون فیمس کرے گا. تو میرے بھائی یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے, یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے. ان چیزوں سے بچنا ہے مسلمانوں کو. اور میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ آپ کو اگر علم کی نالج ہے, دین اسلام کے بارے میں معلوم ہے, تو آپ یوٹیوب چینل بنائیں, آڈیو ریکارڈ کروائیں. لیکن جب آپ کا من ہو کہ ویڈیو پہ آنے کا تو آپ نقاب, پوری طریقے سے نقاب پہن کے, کچھ بھی نہیں دکھنا چاہیے, ہاتھ کی انگلی بھی نہ دکھنی چاہیے, کہ انسان کو بالکل دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے. کیوں کہ جب انسان کسی لڑکی کو, کسی عورت کو دیکھتا ہے, دیکھتا بعد میں ہے, گندے خیالات اس کے دل میں پہلے پیدا ہو جاتے ہیں. دیکھے گا بعد میں, وہ گندے خیالات پہلے اس کے دل میں آنے لگتے ہیں. تو میرے بھائی ان حبشی لوگوں سے, ان جو نفس کے جو پجاری بنے ہوئے, ان کو اپنے آپ کو بچانا ان لوگوں سے جن کے دل میں ہر وقت جو خواہش کے گٹر ابل رہے ہیں. ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. اور لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان کی لڑکی پہلی بات تو ویڈیو پہ آنی نہیں چاہیے. ارے آپ اسکول وہ گھر پہ پڑھائیں, بچوں کو بلا لیں, گھر پہ تعلیم دیں, بچوں کو قرآن سکھائیں, نماز سکھائیں, حدیث سکھائیں. لیکن اگر آپ کا من ہے کہ یوٹیوب پہ ہم بنائیں گے تو لوگ زیادہ دیکھیں گے ہمیں, تو ہم نے پہلے ہی بولا ہے کہ آپ بنا سکتی ویڈیو, لیکن وہی بات ہے کہ بالکل حجاب اور پردے کے ساتھ بیٹھ کے تب آپ بنا سکتی ہیں. نہیں تو آپ آڈیو ریکارڈ کریں, آڈیو ڈالیں, آپ صرف آپ کی آواز ہو, بس چہرہ نہ ہو آپ کا. کیوں اسلام منع کرتا ہے کہ کسی غیر مرد کو اپنا چہرہ نہ دکھایا جائے. لیکن پہلے زمانہ کچھ اور تھا, لیکن اب قیامت آ جائے گی. لیکن یہ چیز, لیکن آج بھی یہ نہ سمجھے کہ ہر انسان ایک ہی جیسا ہوتا ہے. آج بھی مسلمان کے گھرانے ایسے ہیں, قسم خدا کی, جب سے ان کی بچی پیدا ہوئی ہے کسی غیر مرد نے, جسم تو دور کی بات ہے, ان کے کپڑے بھی نہیں دیکھے کیسے ہیں. اور اسلام ان معاملے میں اتنا سخت ہے, اتنا سخت ہے کہ آپ کو کیا بتائیں. اتنا سخت ہے اسلام, وہ کہتا ہے کہ لڑکی اپنے کپڑے باہر بھی نہ ڈالے, کیونکہ اس کی کپڑے کی وجہ سے انسان یہ پتہ لگا لیتا ہے کہ لڑکی کیسی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تو اتنا سخت ہے, کپڑے کہاں لے جائیں. میرے بھائی جب انسان کرنے پہ آئے تو سب کچھ کر لیتا ہے, وہ اس کے لیے کوئی بھاری بات نہیں ہے. آپ ایک قدم تو اٹھاؤ, اللہ تمہارے لیے خود راستے بناتا چلا جائے گا. لیکن وہی بات ہے کہ مسلمان سوچتا ہے کہ لیٹے رہیں اور آرام سے میرے منہ میں پیڑے جاتے رہیں, بس ہمیں اٹھنا نہ پڑے. میرے بھائی اٹھنا پڑے گا. باتھ روم کرنے جاؤ گے تو پانی لے کر جانا پڑے گا. وہ تھوڑی گدھے گھوڑے جیسے گئے پیشاب کر کے واپس آ گئے, نہیں, پانی لے کے جانا پڑے گا, وضو کرنے پڑے گی, نماز پڑھنے پڑے گی, سجدہ کرنا پڑے گا اللہ کے سامنے, تب جا کے راستے کھلیں گے تمہارے لیے. یہ نہیں کہ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں, بس راستے کھول دیے اللہ نے میرے لیے. ہمت کرنے پڑے گی, کچھ اٹھنا پڑے گا. تو میرے بھائی مسلمان کی بہنوں سے گزارش ہے, میری بہنوں سے, کہ جو لوگ یہ غلط کام کر رہے ہیں, بہت سے لوگ تو دین کا کام کرتے ہیں, ان کو ثواب بھی ملتا ہے. لیکن میرے بھائی آپ جو گانے کی ویڈیو, جو فحش ویڈیو اور جو غلط ویڈیو ہوتی ہے ان کو آپ شیئر کریں گے, اپنے ڈالیں گے, تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کو وہ گناہ ملتا ہی رہے گا. یہی اسی کو بولا جاتا گناہ جاریہ. کیا؟ گناہ جاریہ, جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے.
اب ایک واقعہ ذہن میں آیا ہے، ٹائم بھی زیادہ ہے نہیں، نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، سنا دیتے آپ حضرات کو۔ ایک شخص کا انتقال ہوا تو وہ کسی کے خواب میں آیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دفعہ چیزیں انسان کو دکھا دیتا ہے کہ میرا بندہ سدھر جائے اور اچھی طریقے سے زندگی گزارنے لگے۔ تو وہ ایک شخص کے خواب میں آیا تو اس نے بولا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش ہوا، کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ تو اس نے بولا کہ ہمیں اللہ کے حضور پیش کیا گیا اور میرے پاس 999 نیکی نہیں، 999 گناہ میرے پاس اور 1000 نیکی، مطلب صرف ایک نیکی زیادہ تھی، بس 999 کیا گناہ اس کے پاس، 1000 اس کے پاس نیکی، تو کیا ایک نیکی اس کی زیادہ ہے اور ایک گناہ اس کا کم ہے؟ تو فرشتوں نے بولا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ تو وہ جانے لگا جنت میں، قدم رکھی پایا تھا، فرشتہ آیا پیچھے سے، بولا کہ آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ بولا کیوں؟ کہ آپ دنیا میں کیا کرتے تھے؟ پھر اس نے پورا ماجرا بتایا کہ ہم غلط کام کرتے تھے، گانے اور یہ چیزیں کرتے تھے۔ تو فرشتے نے بولا کہ ابھی وہ چیز ایک انسان نے دیکھی ہے اور اس کو دیکھ کر اس نے گناہ کیا ہے، اس کا گناہ تمہیں بھی ملے گا۔ اب کیا ہوا کہ گناہ اور نیکی برابر ہو گئے، 1000 گناہ 1000 نیکی۔ اس کے بعد پھر کسی نے دیکھا تو 1001 گناہ ہو گیا، اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ بہت پہلے یہ واقعہ سنا تھا، پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے، سوچا کہ آپ کو بتا دیں کہ یہ ہوتا گناہ جاریہ، کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا گناہ اس کے اوپر جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ جاریہ سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔